تھوڑے ہو گئے. اس کو سوچیں کہ اس کمی کی وجہ کیا. ٹھیک ہے، اس کو سوچئے. پھر وہ کمی جس وجہ سے ہوئی ہے وہ وجہ یا تو ہم بیٹھ کے بات کریں، گفتگو کریں، اور یا پھر ہم اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں، یا آپ کوشش کریں آپ اس کمی کو پورا کر دیں. میتھمیٹکس، ریاضی، اس میں بنیادی طور پہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ اب آپ بتائیں گے تو آگے چلیں گے. جی 4. ماشاء اللہ. کون کون سی؟ پلس مائنس ملٹیپلائی ڈویژن. پلس ہوتا ہے جمع کرنا. جیسے کیا چیز جمع کر لی؟ کتابیں جمع کر لی، پڑھنے کے لیے کام آتی ہیں نا. پیسے جمع کر لیے، کبھی مشکل وقت پہ کام آ جاتے ہیں. اور کسی بھی چیز کے متعلق معلومات جمع کر لیں. مثلا درخت ہے، درخت کے متعلق بہت سی معلومات جمع کر لیں کہ کیا ہوتا ہے، کس چیز کا درخت ہے. اچھا، اور مائنس؟ نفی کرنا، اس کو ہٹا دینا، نکال دینا. منافی، یہ بات اس کے منافی ہے، یہ بات اس کے خلاف ہے، اس کو ہٹا رہی ہے، کم کر رہی ہے. تیسرے ملٹیپلائی، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ضرب دینا. ضرب دینے میں چیز بڑھ جاتی ہے. 2 کو 2 سے آپ نے ضرب دی تو کیا بنا؟ 4. تو ظاہر ہے کہ وہ بڑھ گئی. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ 22 کو 75 سے ضرب دی تو پھر آپ کیلکولیٹر دیکھیں گے. ایسے ہے نا؟ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. پہلے تو لوگ یاد کرتے تھے 20 تک، وہ سارے شمار کرتے تھے کہ کیا ہے. پھر ایک وقت ایسا بھی گزرا جب 1.5 کا بھی ایک پہاڑا ہوتا تھا. 1.5 ایکم 1.5 اور 1.5 دونے 3. یاد ہے آپ کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب بیٹے وقت آ گیا سارا کیلکولیٹر کا. جتنا جتنا انسان ان مشینوں کا عادی ہو رہا ہے، ان مشینوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی نے اپنی بہت سی صلاحیتوں کا استعمال ترک کر دیا ہے. مثلاً گاڑی آ گئی تو پہلے جو آپ 1-2 میل چل لیتے تھے، اب آپ گاڑی اور وہ موٹر سائیکل اور سائیکل ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. مگر بھئی اچھے بچے وہی ہیں جو اب بھی پیدل چلتے ہیں. جتنا ہو سکے پیدل چلنا چاہیے. 5 میل چل لیا، 10 میل چل لیا. ٹھیک ہے نا؟ ہنستے ہو. یہاں سے 10 میل گھر ہے تو چھٹی ہوئی پیدل چل پڑے شام کو پہنچ کے. کیونکہ پیدل نہ چلیں تو پھر کیا کریں؟ پھر پڑھیں، اور پڑھنا ہے نہیں ہم نے. نہیں نا؟ پڑھنا نہیں. تو ان مشینوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوا، اور فائدے بھی بہت سے. فوائد میں بہت فائدے. پھر مشینوں کا ایک اور بھی نقصان ہوا. کیا؟ ایک یہ بھی نقصان ہوا کہ بے روزگاری بڑھ گئی. پہلے ایک کام کو 10 آدمی مل کے کرتے تھے،
10 کے 10 تنخواہ پاتے تھے، اب وہ مشین ایک ہی کر دیتی ہے، تو جو مشین کا آپریٹر ہے اسے تنخواہ مل جاتی ہے اور باقی 9 آدمی بیکار ہو گئے۔ جب وہ بیکار ہوئے تو اب کھانا تو انہوں نے بھی ہے، تو اس کے نتیجے میں لوٹ مار عام ہوئی، لوٹ مار عام ہو گئی، اور انسانی محنت اور محنت پہ مرتب ہونے والے نتائج اور یکدم مشین کے جو مشین کی جو پروڈکٹس ہیں، مشین سے بن کے جو چیزیں آئی ہیں، ان میں تناسب نہیں رہا۔ اچھا بھئی چھوڑو اس کو، بات تو ہو رہی تھی ضرب کی کہ یہ ہوتا ہے، اور چوتھی کیا چیز ہے؟ ڈوین، تقسیم۔ تقسیم اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے۔ مثلاً اب آپ کہتے ہیں نا اچھی چیز ہے، تو آپ اس کے لیے دلائل دیں۔ آدمی جو بات کہتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، آپ دلیل دیجئے تقسیم اچھی چیز ہے۔ اب جس نے اچھی کہا ہے نا اسے دلیل دینی چاہیے۔ تقسیم بڑی بری چیز ہے بیٹے۔ اچھے خاصے 2 آدمی مل کے رہتے تھے، لڑ پڑے اور تقسیم کر لی، جھگڑا کر لیا، ایسے ہے نا۔ اور تقسیم بہت ہی بری چیز ہے۔ اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا اور لڑ پڑے اور تقسیم کر لی۔ اور تقسیم بہت اچھی چیز ہے۔ آپ کے پاس 10 سیب آ گئے اور آپ نے اپنے دوستوں میں، بہن بھائیوں میں، گھر والوں میں تقسیم کر دیے، ایک اپنا رکھ لیا، 9 دوسروں کو دے دیے۔ کیسی اچھی چیز؟ صحیح ہے، یہ آپ کی دلیل ہے، اور وہ جو ہم نے پہلے کہا وہ ہماری دلیل ہے۔ آدمی بات وہ کرے جس کے لیے وہ دلیل رکھتا ہو، اور جب دلیل رکھتا ہے تو دلیل کا جواب دلیل سے دیتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں بیٹے، ایک وہ ہوتے ہیں جو دلیل کا جواب اینٹ اور پتھر سے دیتے ہیں، گالیوں سے دیتے ہیں۔ ہمارا کلچر یہی ہے، ہماری سوسائٹی یہی ہے۔ تو آپ دلیل سے بات کریں اور وہ آگے سے گالیاں دے، یہ معاشرے میں عام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دلیل نہیں رہی۔ اور ایک کلچر یہ ہے بیٹے، بات چیت کرنے کا، گفتگو کرنے کا، وہ پیدا نہیں ہوا۔ وہ پیدا ہوتا ہے قوموں میں جب پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک بات کہی کہ تقسیم اچھی چیز ہے اور آپ نے دلیل نہیں دی۔ ہم اگر کہیں کہ تقسیم بری چیز ہے تو آپ لڑنے، جھگڑنے، مرنے، مارنے پہ تیار ہو جائیں، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ آپ دلیل دیں کہ تقسیم بڑی اچھی چیز ہے، اور ہم نے آپ کو دلیل دی کہ تقسیم بہت بری چیز۔ تقسیم بری چیز ہے نا، یہ ہم نے کہا، اور آپ نے کہا تقسیم اچھی چیز ہے۔ تو آپ ہمارے دلائل سنیے، ہم آپ کے دلائل سنیں، اور پھر انصاف کے ساتھ کوئی فیصلہ بھی کر دیں۔ یہ چیزیں اس طرح چلتی ہیں۔ تقسیم، اچھا تو قسام کسے کہتے ہیں؟ قسم کسے کہتے ہیں؟ ہیں؟ قسم بھی ہوتی ہے اور قسم بھی ہوتی ہے، قیمہ بھی ہوتا ہے اور خیمہ بھی ہوتا ہے۔ صحیح بھی ہوتا ہے اور سخی بھی ہوتا ہے، سخی ہے، بولتے ہیں نا لوگ ایسے۔ اور کوئی لفظ بتائیے۔ مطلب یہ ہے، مطبل یہ ہے، مطبل بھی بولتے ہیں نا بعض لوگ، ہے نا۔ تو
قسام کسے کہتے ہیں؟ قسم کی جمع. اگر قسم کی جمع قسام ہے تو قسمیں یہ کہاں جائیں گی؟ قسام کہتے ہیں عربی زبان میں تقسیم کرنے والے کو. اس میں فاعل ہے، جو تقسیم کرتا ہے اس کو کہتے ہیں قسام. تو قسام کا مطلب تقسیم کرنے والا، اور قسام قسمت کو لکھنے والا. قسام نے لکھ کر میری قسمت میں فقیری، قسام نے لکھ کر میری قسمت میں فقیری، لکھا کہ مزاج جس کا امیرانہ رہے گا. سمجھے؟ جبھی تو زیادہ ہنس رہے. قسام نے لکھ کر میری قسمت میں فقیری، لکھا کہ مزاج جس کا امیرانہ رہے گا. جب میری تقدیر لکھ رہے تھے تو طے فرمایا کہ اس کو ساری زندگی پیسہ دینا نہیں، اور پیسہ دیں گے تو جمع کرنے کی جو امنگ، صلاحیت، مزاج وہ نہیں دینا. اور پھر ساتھ ہی فرشتوں سے کہا کہ لکھو کہ مزاج اس کا امیرانہ رہے گا. مزاج بادشاہوں جیسا. وہ ایک تھا کوئی گرو اور ایک اس کا چیلا تھا. تو چیلا اور گرو دونوں جا رہے تھے جنگل میں. اب وہ فاقہ پڑ گیا، کچھ کھانے کو نہیں ملا، درختوں کی پہچان نہیں تھی. تو وہ گرو تو کافی صحت مند تھا، وہ اچھا چل رہا تھا، اور جو چیلا بنا تھا وہ بیچارہ کمزور سا. تو بھوک کے مارے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، اب گرا کہ اب گرا. آخر ایک چنے پہ نظر پڑی گرو کی. چنا کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ کس کا؟ چھولا. اس کا ہم شکل. چھولے اور چنے میں کیا فرق ہے؟ چھولے پکائے جاتے ہیں اور چنا ویسے ہی کھا لیتے ہیں، وہ نہیں پکتا. اچھا، کھانے پینے کی ایک چیز ہے بیٹے. اور چنے دو طرح کے ہوتے ہیں. اصل جو ہے نا وہ دیسی چنا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا، اور درمیان میں سے اسے کاٹیں تو اس کے کتنے ٹکڑے بن جاتے ہیں؟ 2. درمیان جب بھی آتا ہے تو 2 کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ 2 ٹکڑے اس کے بن جاتے ہیں. اور ایک چنا ہوتا ہے ولایتی. ولایتی چنا موٹا ہوتا ہے. اور ایک چنا ہوتا ہے دیسی. یہ دیسی چنا بہت لذیذ ہوتا ہے، کھانے میں اسے ترجیح دینی چاہیے. اور چنے کا پلاؤ بھی بنتا ہے. کھایا ہے کبھی؟ ہاں. اچھا، تو گرو کی نظر پڑ گئی چنے پہ، اور چیلا پیچھے آ رہا تھا بیچارہ، مشکل سے قدم اٹھاتا تھا، مرتا کیا نہ کرتا. تو آخر گرو نے چنا لے کے اسے توڑا، اور توڑ کے ایک حصہ اس چنے کا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، اور کہا کہ کھا، ہمارے ساتھ رہے گا تو عیش کرے گا. تو قسام جو ہوتا ہے نا، تقسیم کرنے والا، اس سے ایک لفظ بنا ہے قسامت. اور قسامت کا مطلب ہے قسمیں دلانا. اور پھر اردو میں استعمال ہونے لگا قسامت، قسمیں دینا، کہ تم قسم کھاؤ. ہوا یہ، اور کہانی کا آغاز اصل میں یہ ہوتا ہے کہ
قدیم زمانے میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور، نبوت سے کچھ پہلے کی بات، ایک آدمی کہیں سفر پہ جا رہا تھا۔ وہ قریش کا تھا، اور قریش بہت بڑا قبیلہ تھا۔ قریش کے ایک معنی بہت بڑی مچھلی کے بھی آتے ہیں۔ سمندر میں جو بہت بڑی کوئی مچھلی انہوں نے دیکھی ہوگی پہلی مرتبہ، تو اس وقت اسے قریش کہا ہوگا۔ ایک معنی اس کے یہ بھی۔ تو قریشی نے سفر کرنا تھا، اور اس نے قریش کے آگے شاخیں تھیں، ہاشمی تھے اور قبیلے تھے۔ بنو ہاشم ان میں بہت ممتاز اور مشہور تھے۔ ہاشمی نے اس لیے کہتے تھے کہ ان میں ہاشم بہت بڑے آدمی گزرے۔ ہاشم جوانی میں ہی انتقال کر گئے، اور غزہ، یہ جس کا نام عام طور پہ آتا رہتا ہے نا اخبارات میں، ہاشم کی قبر یہاں۔ تو ہاشم بہت کم عمر تھے اور بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ ہاشم کے کئی بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب۔ اور عبد المطلب کے بیٹے کتنے تھے؟ 10۔ اور ان میں ایک بیٹے عبداللہ تھے، اور ایک بیٹے ابو طالب تھے، اور عبد المطلب کے ایک بیٹے حمزہ تھے، اور عبد المطلب کے ایک اور بیٹے حارث تھے۔ 10 بیٹے تھے ان کے۔ تو عبد المطلب کے ایک بیٹے تھے عبداللہ، اور عبداللہ کے ایک ہی بیٹے ہوئے، اور وہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، یہ نسب ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہاشمی اس لیے ہاشم کی نسبت سے کہلاتے۔ تو قریش کی چونکہ بہت سی شاخیں تھیں، تو اس سے سفر سے پہلے یہ کہا کہ بنو ہاشم کوئی آدمی میرے ساتھ سفر پہ جانے کے لیے تیار۔ لوگ اکیلے بھی سفر کرتے ہیں، لوگ 2 3 3 مل کے بھی سفر کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے مزاج میں ہوتا ہے اکیلے سفر کرنا، انہیں اچھا لگتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 1 2 دوست ساتھ ہوں تو ٹھیک ہے۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں ایک مدت تک اکیلے سفر کرتے رہے۔ جہاں جانا ہوتا تھا تھیلا اپنا اٹھایا اور اکیلے چل پڑے۔ کسی گاؤں میں کسی نے بلایا واعظ کے لیے، تبلیغ کے لیے، اکیلے چلے جاتے تھے، اکیلے آ جاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ 2، تو انہوں نے کہا راستے میں کتاب پڑھتا جاتا ہوں، کتاب پڑھتا ہوا گھر آ جاتا ہوں۔ اگر 2 ہوں گے تو اس سے باتیں کرنی پڑیں گی، پھر اتنا وقت کہاں سے لاؤں۔ پھر فرمانے لگے کہ جو مجھے بلاتے ہیں، ٹکٹ بھیجتے ہیں، تو ایک آدمی کا خرچہ ہوا نا، اگر ہم 2 جائیں گے تو 2 آدمیوں کا خرچہ ہوگا۔ ان کا مزاج ایسے ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی ان کے علم میں بھی، اور مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بہت گہری سمجھ حاصل تھی انہیں دین کی۔ تو جب چلا تو اس نے کہا کہ کوئی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ تو قریش کے اس آدمی کو ایک ہاشمی نے کہا کہ میں چلتا ہوں۔ اس نے کہا میں تمہیں پیسے بھی دوں گا، اور آنے جانے کا بھی سارا کھانا خرچہ میرے ذمے، اور ہم دونوں چلتے ہیں۔ دونوں چل پڑے۔ شام کو کہیں جا کر اترے، اور قافلے جب چلتے تھے تو عام طور پہ رات کے آخری حصے میں چل پڑتے تھے، جسے کہتے تھے دلجتم من اللیل، رات کا تھوڑا سا حصہ، یعنی ابھی صبح صادق بھی نہیں ہوئی ہوتی تھی اور قافلہ اٹھ کے چل پڑتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ کہا ہے کہ
رات کا تھوڑا سا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے رکھو اور کچھ دن کا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے رکھو اور تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے جس کا سفر طویل ہو وہ رات کو جلدی چلتا ہے، تو قافلے آدھی رات کے بعد تھوڑا سا وقت اور گزرتا تھا، اٹھ کے چل پڑتے، یہ بھی چل پڑے۔ اور پھر جب سورج چڑھتا تھا، تیز ہوتا تھا، تو لوگ رک جاتے تھے، کھانا کھایا، آرام کیا، سایہ ڈھونڈا، اور جب شدت گرمی کی ٹوٹی تو پھر روانہ، اور پھر سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے پھر رک جاتے تھے، اپنے خیمے ویمے لگاتے تھے، کھانے کا بندوبست کرتے تھے۔ اور یہ عرب جو جاہل تھے 4 پتھر جہاں بھی جاتے تھے چن لیتے تھے، 3 پتھر رکھے، تکون بنائی اور تکون پہ ہنڈیا رکھ کے اس کے نیچے آگ لگا دی، کھانا پکتا تھا۔ اور ایک خوبصورت سا پتھر، وہ 4تھا پتھر رکھتے تھے، پھر اس کی عبادت کرتے تھے کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ ایسے لوگ تھے یہ عرب۔ تو ان اندھیروں سے نکال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی توحید کی راہ بتائی، کا بہت بڑا احسان ہے بیٹے، صرف اس امت پہ نہیں پوری کائنات پہ ان کا احسان ہے، ان کے سامنے ہر سر جھکا ہوا ہے، انہوں نے اللہ کی راہ بتائی۔ 4 پتھر یہ۔ اب ہوا یہ کہ یہ دونوں چلے، ایک ہاشمی اور دوسرا قریشی، اس کا مطلب آپ جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو جا کے اپنے اونٹ انہوں نے کھڑے کیے، اور اتنے میں ایک اور ہاشمی گزر رہا تھا، اور اس نے اس ہاشمی سے کہا کہ برتنوں کو باندھنے کی ایک رسی گم ہو گئی ہے۔ قافلے میں برتن کھانے پکانے کے جب ساتھ لے کے جاتے تھے تو اسے رسی سے باندھ دیتے تھے تاکہ کہیں گر نہ جائے۔ تو اس نے کہا کہ بھیا ایک رسی مجھے نہیں مل رہی، گم ہو گئی ہے، تمہارے پاس کوئی رسی ہو تو مجھے دے دو۔ اس ہاشمی نے جو قریشی کے ساتھ تھا اسے ہاشمی جان کے اونٹ باندھنے کی ایک رسی اسے دے دی، وہ چلا گیا، اس کا کام ہو گیا، اس نے اپنے برتن جا کے باندھ لیے ہوں گے۔ تو ادھر یہ جو ہاشمی اونٹ باندھ رہا تھا تو ظاہر ہے ایک رسی کم ہو گئی نا، تو ایک اونٹ نہیں بندھا۔ قریشی نے کہا کہ اس اونٹ کو کیوں تم نے کھلا چھوڑ دیا ہے؟ تو اس نے کہا اس طرح ایک ہاشمی آیا تھا، اسے رسی کی ضرورت تھی، میں نے دے دی۔ تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اونٹوں کی رسیاں کم ہو جائیں گی؟ اونٹ کو کہاں سے باندھتے ہیں؟ یہاں سے کہاں سے؟ نام لیجئے، ہیں؟ گھٹنے سے، اونٹ کو گھٹنے سے باندھتے ہیں۔ ناک میں رسی ڈالتے ہیں لٹکانے کے لیے، یا ناک میں رسی ڈالتے ہیں کھینچنے کے لیے۔ ناک میں رسی ڈلوائی تھی شیر شاہ سوری نے۔ شیر شاہ سوری بڑے بادشاہ تھے بھئی، اور بڑا عادل تھا، بہت انصاف تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے عادل کو ایک ہندو کے ساتھ کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا تم دونوں برابر۔ اور عادل ان کے جوان لڑکے شہزادے نے جو ایک حرکت کی تھی، انہوں نے کہا ہندو سے کہ تم ایسی ہی چیز اس کی بیوی کو پیش کرو۔ ایک پان کا پتا اس نے دیا تھا، اس نے کہا تم بھی میری بہو کو اس کی بیوی کو پان۔ لوگوں نے کہا یہ بڑی توہین ہوگی شہزادے کی۔ اس نے کہا انصاف کرنا ہو تو میری اولاد اور ایک عام آدمی دونوں برابر ہیں، یہ ہوتا ہے۔
اس سے بیٹے ایک مرتبہ حکم دیا اور اس نے کہا کہ میری فوج جب ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرے گی، جائے گی، تو لوگوں کے کھیتوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ فوج گزرتی ہے، گھوڑے گزرتے ہیں، اونٹ گزرتے ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی نا، تو اس نے کہا کہ اپنے گھوڑوں کے، اونٹوں کے منہ باندھو، ایسے نہ ہو کہ لوگوں کی فصلیں خراب ہو جائیں، کھیت اجڑ جائیں۔ ایک آدمی نے، فوجی نے چلتے چلتے، یہ ابھی جس کا ذکر آیا تھا نا، چنے کے چند پودے اس میں ہاتھ ڈالا، اکھیڑ لیے اور چنے کھانے لگا۔ پکے ہوئے چنے تھے، تو نظر پڑ گئی خود بادشاہ عالم شیر شاہ سوری۔ پٹھان تھے شیر شاہ سوری، بہت پختہ پٹھان تھے۔ انہوں نے کہا اس فوجی کو پکڑ کے لاؤ۔ فوجی آ گیا، انہوں نے کہا میں نے منع نہیں کیا، تم نے سنا نہیں کہ لوگوں کی فصلوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ بڑا شرمندہ ہوا، تو انہوں نے کہا شرمندگی سے کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے بلایا عدل اور انصاف کرنے والے لوگوں کو اور انہوں نے کہا کہ اس کی ناک میں رسی ڈالو۔ تو ناک میں اندر سے سوراخ کر کے ایک رسی ڈالی گئی۔ اس نے کہا اس رسی سے اس کے گھٹنوں کے گرد پھیر دو، باندھو۔ وہ بندھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس فوجی کو اونٹ کے منہ میں، ناک میں لٹکا دو۔ تو ادھر سے ہک لگائی اور ادھر سے اونٹ کے ناک میں جو رسی تھی اس میں ہک لگا کے اسے ایسے باندھ دیا اور اونٹ چلتا رہا۔ اس نے کہا شام تک، صبح سے شام تک اس کو ساری فوج دیکھ لے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اگر فوج عام عوام کو نقصان پہنچائے گی، ان کے مال کو لوٹے گی، خراب کرے گی، تو پھر میں یہ سزا دوں۔ اس لیے رسی، اس رسی کو کہتے کیا ہیں جو ناک میں ڈالی جاتی ہے؟ اونٹ کے ناک میں رسی ڈالی جاتی ہے، اور بیل، چلیے جتنے بھی ہوں جانور، اس رسی کو کہتے کیا ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ نت۔ خوب، بہت خوب، ہمارے ذہن میں یہ لفظ نہیں آیا، بہت اچھا بیٹے۔ اسے کہتے ہیں نت، اور اسے کہتے ہیں نکیل۔ صحیح ہے، نت اور نکیل۔ نکیل بھی یہی ہوتی، ہمارے ذہن میں یہ لفظ تھا اس کا، لیکن آپ نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا لفظ، صحیح معنی میں یہ، ٹھیک ہے۔ کسی کو عاجز کر دینا، کسی کو بالکل لاچار اور مجبور کر دینا، اسے بھی کہتے ہیں کہ نت ڈال دی۔ مطلب یہ کہ بالکل عاجز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ایسے کہا ہے۔ آیت بتاؤ تو پھر پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے ناک کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے فرشتے اس کی پیشانی کو پکڑ لیں گے۔ یہ جو بال ہیں نا پیشانی کے، جب یہ کسی کے پکڑ لو نا تو وہ قابو میں آ جاتا ہے۔ نت تو ڈالیں گے سو ڈالیں گے، ناک میں سوراخ کریں گے، پھر رسی ڈھونڈ کے لائیں گے، پھر ڈالیں گے، اور یہ سودا نقد ہے کہ بالوں پہ ہاتھ ڈالا اور پیشانی کے اوپر جو گرنے والے بال ہیں انہیں ہاتھ سے پکڑ لیا، اب بندہ گر گیا۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، اللہ نے فرمایا ہمارے فرشتے اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیں گے۔ ناصیۃ کاذبہ، جھوٹی پیشانی، جھوٹی عزت، بہت خطا کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، تم نے اس ظالم آدمی کو دیکھا ہے، یہ میرے بندے کو منع کرتا ہے میری عبادت سے، ہمارے فرشتے اسے یوں پکڑیں گے۔ تو نت اس معنی میں
پیشانی کے بال پکڑ لینا، قابو میں کر لینا۔ تو شیر شاہ سوری نے یہ کیا۔ ساری فوج نے جب ایک مرتبہ دیکھ لیا نا کہ انصاف یوں ہوتا ہے، تو پھر کسی کی ہمت نہیں پڑی بیٹے۔ یہ شیر شاہ سوری بہت بڑے 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 آدمی تھے، مغلوں کی ٹکر کے تھے، اور مغلوں کی ٹکر کوئی آسان نہیں تھی۔ تو اس نے کہا یہ ایک اونٹ ایسے ہی کیوں پھر رہا ہے؟ اس نے کہا اس طرح ایک ہاشمی تھا، اس نے اپنے برتن باندھنے تھے، مجھ سے رسی مانگی، میں نے دے دی۔ اس قریشی کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے غصے میں آ کے اپنی لاٹھی لی اور اس کے سر پہ دے ماری، چلا گیا۔ غصے میں دوسری طرف، اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لاٹھی اتنی شدید پڑی کہ زمین پہ گر کے تڑپنے لگا، اور وہ منہ پھیر کے چل دیا۔ اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا، تو یہ جس کو مارا گیا تھا، مضروب تھا، لاٹھی کھائی تھی، اس نے پوچھا اس آدمی سے کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں یمنی ہوں۔ اس نے کہا کہ موسم میں جاؤ گے؟ عربوں میں موسم کا لفظ حج کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کسی سے بھی کہتے تھے موسم میں ملنا، یعنی حج پہ ملنا، موسم میں آنا۔ اسی کے موسم عام طور پہ بہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، خوشحالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اچھے دنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو عربوں کی بہت بڑی منڈیاں اور بہت زیادہ خوشی کے مواقع مینا میں اور ان دنوں میں ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ تشہد الموسم، موسم میں آؤ گے، جاؤ گے؟ اس نے کہا ربما، ممکن ہے جاؤں اور ممکن ہے نہ جاؤں۔ اس نے کہا دیکھو اگر تم جاؤ تو وہاں پر جا کر پوچھنا کہ بنو ہاشم کہاں ہیں، اور حج کے موقع پہ یہ جتنے ہاشمی قریشی بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، یہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد بیٹھے رہتے تھے، موجود ہوتے تھے، حج کراتے تھے، ہر وقت خدمت کرتے رہتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ کوئی غیر حاضر نہیں ہوتا تھا، کہ ان کی اصل میں حکمرانی، سرداری، کام کو سنبھالنا، ایک قریشی ہے، ہاشمی ہے، لوگوں کے پانی کا بندوبست کر رہا ہے، ایک ہاشمی ہے وہ بیت اللہ کی تعظیم اس کا خیال کر رہا ہے، ایک ہاشمی ہے لوگوں کے لیے سواریاں مہیا کر رہا ہے۔ سارے بنو ہاشم چھائے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا موسم میں جاؤ تو پوچھنا کہ قریش کہاں ہیں، تو لوگ تمہیں بتائیں گے کہ یہ قریش سب بیٹھے ہوئے ہیں، سردار ان کے۔ پھر پوچھنا کہ قریش میں ہاشمی کہاں ہیں، تو لوگ تمہیں بتائیں گے ہاشمی یہ ہیں۔ پھر پوچھنا کہ ہاشمیوں میں ابو طالب کہاں۔ اس زمانے میں ہاشمیوں کے جو امارت تھی، جو قبیلے کے یا اس شاخ کے سربراہ تھے، وہ ابو طالب تھے۔ ان سے پہلے کون تھے؟ عبد المطلب تھے۔ اور ابو طالب کے بعد کون تھے؟ ابو لہب۔ سرداری تھی نا۔ تو اس نے کہا کہ جب ابو طالب کے پاس پہنچو تو انہیں کہنا کہ اس قریشی نے مجھے لاٹھی ماری ہے اور میں مرنے لگا ہوں، اب میں مرتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر میں تڑپتا رہا اور مر گیا۔ اس نے خون کر دیا، اور یہ خون بہت بری چیز ہے بیٹے، بہت بری چیز ہے، بہت بری۔ یہ خون جو ہے نا، یہ انسانوں کے خاندان اکھیڑ دیتا ہے۔ یہ خون جو ہے نا بیٹے، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مومن ہمیشہ اچھے کام، نیکی کے کام کرتا رہتا ہے جب تک خون نہیں کرتا، اور جس دن وہ خون کر گزرتا ہے، مار دیتا ہے کسی کو، اس دن سے پھر وہ نیکی کی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی کا خون نہیں کرتے، کسی کو مارتے نہیں، کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو بے عزتی بالکل نہیں کرتے۔ وگرنہ ہوتا ہی ہے بیٹے کہ خون جو آدمی کرتا ہے نا، وہ بیک وقت دو چیزوں کو بٹن پریس کر دیتا ہے، دو نظام جو چپ تھے انہیں چلا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی کوئی بٹن پریس کیا ہے؟ سوچئے، نہیں کیا، اب روز کرتے ہیں۔ بتاؤ بھئی کوئی بچہ جو روز بٹن دباتا ہو؟ ارے اتنا آپ سوچ رہے ہیں، یہ لیجئے بٹن دبایا کہ نہیں؟ روز کرتے ہیں نا آپ، اس کا مطلب ہے آپ غور نہیں کرتے، ہمیشہ سوچا کیجئے۔ اس بٹن کے پریس کرنے سے کیا ہوا تھا؟ ابھی لائٹ چلی گئی۔ جو قتل کرتا ہے نا بیٹے، وہ ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں دو بٹن پریس کر دیتا ہے۔ ایک بٹن وہ پریس کرتا ہے قانون کا، ملک کا قانون، شہادت، گواہی، اور اس سے بھی بڑا بٹن وہ پریس کر دیتا ہے اللہ کے قانون کا۔ خدا کا قانون بھی حرکت میں آتا ہے اور یہاں بھی قانون حرکت میں آتا ہے۔ یہاں پہ رشوت دے دی، پیسے دے دیے، چھوٹ گئے، گواہی کوئی نہیں تھی، عدالت خرید لی وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی کر لیا، چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن وہ اللہ کا جو بٹن پریس اس نے کیا ہے نا خدا کی طرف کا، وہ کوئی صورت نہیں ہے کہ اسے ختم کر سکے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جوں ہی اس نے مارا، خدا کے ہاں بٹن پریس ہو گیا، بس اب اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ بٹن ہے کہاں، پریس کیسے ہوا ہے۔ یہ جو قریشی تھا نا، اس نے بھی یہی کیا، لاٹھی ماری، وہ مر گیا، اس نے بھی بٹن پریس کر دیے نا دونوں۔ ایک بٹن تو جو اللہ کے ہاں ہے، اور ایک بٹن دوسرا جو اس قوم کا قانون تھا۔ اس نے قانون سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ اب یہ مر گیا اور اس نے کہا کہ تم جاؤ تو ایسے ایسے کرنا۔ ہوا یہی۔ اب یہ آدمی قریشی جس نے مارا تھا، آ کے دیکھا تو لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ریت کو نکالا، لاش کو رکھا اور اوپر ریت ڈال دی اور اکیلا چلا گیا۔ سفر سے واپس آ گیا، حج سے بھی پہلے۔ تو حضرت ابو طالب نے اس سے پوچھا کہ تم جو گئے تھے سفر پہ، تو آپ کے ساتھ ہمارا ایک ہاشمی بھی گیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ اب یہ اس نے سوچا کہ اگر میں کہتا ہوں میں نے مار دیا تو مجھے بھی ماریں گے، تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ جو بٹن اس نے دبایا تھا دنیا کے قانون، اس سے بچنے کے لیے اس نے پہلا جھوٹ بولا اور اس سے کہا حضرت وہ بیمار ہو گیا تھا اور پھر وہ مر گیا اور پھر میں نے اسے وہیں دفن کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا تم جیسا اچھا آدمی ہمیں یہی توقع تھی کہ تم نے ہمارے آدمی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہوگا، تم بڑے اچھے آدمی اور چپ ہو گئے۔ اب بچ گئی جان، لیکن دوسرا بٹن جو اللہ کے ہاں اس نے پریس کیا تھا، خدا کا قانون تو حرکت میں تھا۔ اس لیے بیٹے ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں نا، ہم اس کے ساتھ ساتھ خدا کے ہاں جو بٹن لگے ہوئے ہیں انہیں بھی پریس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا وہ بٹن آخر پہ پہنچ کے ہماری گردن دبوچ لے گا یا ہمیں اللہ اوپر اٹھا لے گا، بلند کرے گا۔ ہمیشہ اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے کہ جو کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ختم ہو گئی بات۔ حضرت ابو طالب اپنے گھر چلے گئے، یہ بھی چلا گیا اور آ گیا حج۔ اور جو حج آیا
تو خون، اب اللہ کا قانون حرکت میں آیا۔ بادشاہ جب عدل کرنے لگیں اور ملک میں انصاف قائم ہو اور عدالتیں جب آپ کو انصاف دیں اور آپ خود انصاف فراہم کریں، آپ کو خود پتا ہو کہ یہ میری غلطی ہے اور جا کے معافی مانگ لیں۔ ہوتا ہے نا بیٹے، کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کی غلطی ہے، تو اب آپ دوسرے کے ذمہ نہیں، تمہاری کیوں غلطی ہے بھئی، آپ اپنی غلطی مانیے، انصاف کیجئے نا۔ آپ انصاف نہیں کریں گے تو خدا کا قانون حرکت میں آ جائے گا، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ تو جس دن تھپڑ پڑتا ہے اور پھانسی چڑھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کوئی قانون۔ ہمیشہ انصاف۔ شیر شاہ سوری کا آج ذکر آیا ہے تو ان کے زمانے میں ایک قتل ہو گیا، اور ہوا یوں کہ دو گاؤں تھے، اٹاوا ایک جگہ ہے ہندوستان میں، اور دونوں گاؤں کا جھگڑا ہو گیا، اور گاؤں کے درمیان جو بننا تھا اس بننے پہ جھگڑا ہو گیا کہ یہ زمین اس گاؤں کی ہے یا اس گاؤں کی ہے۔ دونوں طرف سے لوگ چڑھ کے آئے، ایک دوسرے سے بحث، یہ وہ، پھر شام کو واپس چلے گئے۔ اب وہ جھگڑے کی زمین ہو گئی، یہ گاؤں والے کہتے تھے ہماری ہے، وہ گاؤں والے کہتے تھے ہماری ہے، اور درخت اس میں بہت سے لگے ہوئے تھے۔ ایک دن اچانک اطلاع ملی کہ ایک آدمی گاؤں کا قتل ہو گیا اور لاش اس کی ان درختوں کے نیچے پڑی۔ قاضی کے پاس مقدمہ پہنچا، قاضی نے بہت کوشش کی کہ قاتل کا کسی طرح پتہ چلے، قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ تو اس نے وہ جو مقدمہ تھا اٹھایا اور دلی بھیج دیا شیر شاہ سوری کے پاس، اور کہا کہ جناب والا آپ نے میرے ذمے انصاف لگایا ہے اور میں نے بہت کوشش کی ہے کہ پتہ چلاؤں قاتل کا، اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، تو آپ فیصلہ کریں۔ شیر شاہ سوری اس پہ سوچتے رہے، اور ایک دن انہوں نے اپنی فوج کے چند آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ یہ مقدمہ ہے، اور وہاں جاؤ جہاں پر درختوں کے نیچے لاش ملی تھی، وہاں کلہاڑی لے جاؤ اور درخت آہستہ آہستہ کاٹنا شروع کرو، اور جب درخت کاٹ رہے ہو تو جو آدمی بھی آئیں نا ان کو پکڑ کے میرے پاس لے آنا۔ فوج چلی گئی، جا کے چھپ گئے، کچھ اس میں سے درخت کاٹنے لگے۔ جب درخت کاٹنے لگے اور کلہاڑیوں کی آواز گاؤں میں سنی تو لوگوں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، آنکھ دیکھا تو درخت کاٹ رہے ہیں۔ اب دونوں طرف سے لوگ آئے، ارے درخت کاٹ رہے ہو، یہ ہماری زمین ہے، ہماری زمین ہے۔ فوج نے سب کو پکڑا اور دلی لے گئے، اور شیر شاہ سوری کے سامنے انہوں نے کہا اچھا تو تم ہو۔ انہوں نے کہا درخت کٹے اور تم دوڑو اور بھاگو اور آ کر درختوں کو بچاؤ، اور ایک انسان کا سر کٹے اور تمہیں پتہ نہ ہو کہ کون قاتل ہے۔ انہوں نے کہا میں تم سب کو جیل میں بھجوا رہا ہوں، مجھے 3 دن کے اندر اندر قاتل کا پتہ چلنا چاہیے، وگرنہ میں تمہارے دونوں گاؤں کے لوگوں کو تمہارے ساتھ لے آؤں گا اور سب کو پھانسی دے دوں گا، سب کی گردنیں اتر جائیں گی، 3 دن کے اندر اندر مجھے بتاؤ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دونوں گاؤں کے جو چودھری ہیں انہیں بھی پکڑ کے وہ بھی آ گئے۔ تو شیر شاہ سوری نے سارا مقدمہ سامنے رکھا، ان کا اس طرح قتل ہوا ہے، قاضی صاحب حل نہیں کر سکے، میرے پاس میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اگر تم 3 دن کے اندر اندر اسے حل نہیں کر سکے نا تو دونوں گاؤں کے جتنے آدمی ہیں سب کو میں مار دوں گا، چڑھا دوں گا پھانسی۔ شام کے وقت درخواست آئی کہ بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بلاؤ. تو جو نمبردار چودھری تھے انہوں نے کہا جی یہ ہیں آدمی جنہوں نے قتل کیا ہے، اور جس کو قتل کیا ہے اس کا سر اس کے گھر پڑا ہوا. شیر شاہ سوری نے ان کے گھروں کی تلاشی کروائی، سر برآمد کیا، اور اس نے جب اعتراف کیا کہ جی ہم نے چند آدمیوں نے مل کے قتل کیا ہے، پھانسی چڑھا دی. یہ ہوتا ہے بیٹے انصاف، یہ عدل ہوتا ہے، عدالتوں کا کام ہے. آپ لوگ جب بڑے ہو جائیں، آپ مزید پڑھیں لکھیں تو قانون میں جائیے اور انصاف کیجیے کہ آپ جو سپریم کورٹ اور آپ ہائی کورٹ اور سیشن جج اور یہ سارے الفاظ سنتے ہیں، یہ سارے لوگ بیٹے اگر انصاف کریں تو بڑے ہی قابل احترام ہے، اور اگر انصاف نہ کریں تو پھر یہ چلتے پھرتے لوگ جہنمیوں کا ایک گروہ تمہیں نظر آئے گا. اگر یہ انصاف نہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں شدید سزا دے گا. اس لیے آپ قانون پڑھیں، چاہیں اپنے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی. آپ کی نگاہ میں پھر قانون کے اعتبار سے سب برابر. تو ہوا یہ کہ وہ آدمی حج میں پہنچ گیا یمنی، اور اس سے جا کے پوچھا کہ قریشی کہاں ہیں، قریش والے. تو لوگوں نے کہا یہ قریش کے سردار بیٹھے. اس نے کہا قریش والو تم میں بنو ہاشم کہاں؟ ان کا بنو ہاشم وہ بیٹھے ہیں. پھر اس سے جا کے وہاں اونچی آواز سے بولا اور کہنے لگا ہاشمیوں، بنو ہاشم کے لوگوں ابو طالب کہاں ہیں؟ تو ان کا یہ ہیں حضرت ابو طالب. تو اس نے کہا حضرت میں اس طرح جا رہا تھا اور ایک قریشی اور ایک ہاشمی، دو یہ آدمی سفر کر رہے تھے، اور میں تو ویسے گزر رہا تھا، میں اپنے سفر پہ جا رہا تھا، تو ایک ہاشمی نے مرتے دم، مرنے سے پہلے جلدی بات کی، اور اس نے کہا کہ دیکھو تم اس طرح جانا، فلاں فلاں کا پوچھنا، اور جب ابو طالب تک پہنچو تو ان سے یہ کہنا کہ قریشی نے میرے سر پہ لاٹھی ماری ہے اور لاٹھی کی وجہ سے مجھے مار دیا ہے. اب یہ اللہ کا قانون حرکت میں آیا نا، کہاں سے کہاں بات پہنچی. حضرت ابو طالب نے وہیں سے قریش کے پاس گئے اور اس آدمی کو جو کہتا تھا نا کہ مر گیا ہاشمی اور میں نے دفن کر دیا، اور انہوں نے اس کی تعریف بھی کی تھی، اسے اٹھایا اور انہوں نے کہا 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے پاس گواہی آ گئی ہے کہ آپ نے ہمارے ایک ہاشمی کو قتل کر دیا. میں اس کو بھی مان لیتا ہوں کہ چلیے آپ نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، اور آپ نے کوئی ایسی چیز کی ہے جس سے ہمارا ہاشمی ایک قتل ہو گیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے خون کے عوض میں ہم تمہیں قتل کر دیں اگر تم نے جان بوجھ کے کیا ہے. کیسا انصاف! یہ نہیں فرمایا کہ جان بوجھ کے کیا ہے، بس یہ بتایا کہ قتل ہوا ہے، اور فرض کر لو جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر تمہیں قتل کر دیں گے، اور فرض کر لو کہ جان بوجھ کے نہیں کیا، یہ تو تم ہی جانتے ہوگے نا، تو پھر ہم تمہیں قتل نہیں کرتے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز انہوں نے کہی کہ یا یہ کرو کہ تم 100 اونٹ ایک آدمی کے خون کی قیمت ہے، 100 اونٹ ہم ہاشمیوں کو دے دو. اور 100 اونٹ ایک آدمی کے خون کی اس وقت دیت قیمت بنتی ہے جب قتل خطا ہو، جان بوجھ کے نہ قتل کیا ہو. اس نے لاٹھی ماری تو اس کا ممکن ہے ارادہ ہو کہ مارنا تو نہیں نا، قتل تو نہیں کرنا، اس نے بس سزا کے طور پہ ماری اور مر گیا، یہ قتل خطا ہے. اور فرمایا کہ تیسری صورت یہ ہے
کہ تمہارے قبیلے کے 50 آدمی قسم کھا لیں کہ تم نے قریشی نے اس ہاشمی کو قتل نہیں کیا. 50 آدمی آ جائیں، قسم کھا لیں، تو میں اپنی طرف سے ہاشمیوں کو 100 اونٹ دے دوں گا. انہوں نے کہا پھر میری ذمہ داری رہی، میں سردار ہوں نا اس ساری وادی کا، مکہ کا، میں دے دوں گا. انہوں نے کہا حضرت ہمیں سوچنے دیں. فرمایا سوچو. وہ بیٹھے، مشورہ کیا. اب وہ جانتے تھے کہ قتل ہمارے اس قریشی نہیں کیا ہے، لیکن ناک، عزت، جھوٹ بولا. اور حضرت نے جو فرمایا تھا کہ 50 آدمی تمہارے قسم کھائیں کہ تم نے قتل نہیں کیا، یہ اس پہ متفق ہو گئے. اگلے دن جب آئے آمنے سامنے تو انہوں نے کہا حضرت ابو طالب آپ ہمارے بندے کو قتل کر دیں، قتل کے عوض میں نہیں ہو سکتا، اس نے تو قتل کیا ہی نہیں. ان کا ٹھیک. دوسری چیز 100 اونٹ. انہوں نے کہا جب ہم نے قتل ہی نہیں کیا تو ہم 100 اونٹ کیوں دیں. انہوں نے فرمایا تیسری چیز. انہوں نے کہا ہم 50 آدمی قبیلے کے قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا. حضرت ابو طالب نے کہا کہ اچھا تم 50 آدمی ایک طرف ہو جاؤ اور ہر آدمی یہ کہے کہ اللہ کی قسم ہے ہم نے ہاشمی کو قتل نہیں کیا. حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ چچا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی مقدمہ آ گیا تھا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ یہودیوں کی زمین سے گزر رہے تھے تو ان کے قتل کی اطلاع آئی کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، اور یا تو ان کی لاش کسی اندھے کنویں میں پھینک دی گئی. اندھا کنواں کسے کہتے ہیں؟ جس میں پانی نہ ہو، یا پانی تو ہو لیکن انسانوں کے استعمال کے، کسی کے استعمال کے قابل نہ ہو، نہ جانور نہ انسان کوئی بھی پی نہ سکے. اندھا کنواں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع آئی کہ وہ لاش یا تو اندھے کنویں میں یہودیوں نے پھینک دی ہے، اور یا پھر دریا میں بہا دی ہے، کہیں چلتے پانی میں کہیں بہا دی ہے. تو بھائی آئے اس مقتول کے، اس میت کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارا بھائی یہودیوں نے قتل کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا یہودیوں کو کہ اس طرح تم نے ایک ہمارا آدمی قتل کر دیا ہے، اور یا تو تم میں سے 50 آدمی آئیں اور قسم کھائیں کہ تمہیں اس قتل کا پتہ نہیں، اور یا پھر 100 اونٹ، اور یا پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے ایک فرد کے خون پر. آپ جب بڑے ہوں گے بیٹے تو آپ پڑھیں گے ہمارے دور میں امریکہ کے لوگ یہاں آئے، 2 کیس ایسے ہوئے، اور اس امریکن نے پاکستانی کو قتل کر دیا تو پوری امریکہ کی حکومت حرکت میں آ گئی کہ اپنے اس قاتل کو بچانا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے بیٹے، غیرت مند قومیں اپنے ایک ایک فرد کی حفاظت کرتی، ایک ایک فرد کی. ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے. ایک آدمی عربوں کا گم ہو گیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے کہا جاؤ اور اس آدمی کو ڈھونڈو، وہ کہاں گیا ہے. یہ کبھی یاد دلانا، بڑا دلچسپ قصہ ہے، ہم آپ کو سنائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ کے بھیجا تو یہودیوں نے صاف لکھ دیا، انہوں نے کہا ہم نے قتل ہی نہیں کیا. تو اب یہ ہے انصاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائیوں کو بلایا اور آپ نے فرمایا بھئی تمہارا بھائی تو قتل ہو گیا، واقعی آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے کیا ہے، تو یا تو آپ 50 آدمی لائیں، آپ قسمیں کھائیں کہ یہودیوں نے کیا ہے،
اور یہودیوں نے مجھے لکھ بھیجا ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور وہ 50 آدمی قسم کھانے کو تیار ہے۔ اب تھے بھائی یہ سارے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا کریں، ہم تو قسم نہیں کھا سکتے اس سے کہ ہمارے سامنے تو کسی نے نہیں نا قتل کیا، ہمارا تو خیال ہے یہودیوں نے قتل کیا، اور یہودی جھوٹی قسمیں اٹھا لیں گے، ہم کہاں جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن اتنا پسند تھا، اتنی ذہانت تھی، اپنے پاس سے 100 اونٹ دے دی، فرمایا لو میں دے دیتا۔ یہ حضرت ابو طالب نے ایسے کیا تھا اس سے پہلے، انہوں نے کہا بھئی 50 آدمی قسم کھاؤ کہ تمہارے قریشی نے ہمارے ہاشمی کو قتل نہیں کیا۔ جب 50 آدمی کھڑے ہوئے قسم کھانے کے لیے تو ایک عورت آئی، وہ عورت اصل میں قریشیوں کی تھی اور اس کی شادی بیاہی گئی تھی ہاشمیوں میں، تو حضرت ابو طالب سے جانتے تھے کیونکہ ان کے خاندان میں آ گئی تھی نا، اور اس کا ایک ہی بیٹا ہوا اور اس کے شوہر کا بھی انتقال ہوا، تو غالباً اس بیوہ نے سوچا ہوگا کہ میری زندگی کا سہارا میرا ایک یہ بیٹا ہی تو ہے، اور کون۔ اس نے کہا ابو طالب 50 آدمی، یہ آپ مجھے جواب دیں پہلے تو، 100 اونٹ دے دیں یا 50 آدمی قسمیں کھائیں، تو 50 آدمیوں میں سے ہر ایک کے ذمے کتنے اونٹ پڑے؟ 2۔ یہ اس عورت نے کہا، اس نے کہا حضرت 50 آدمی ہیں نا قسمیں کھائیں گے تو اونٹ تو 100 دینے ہیں نا، تو ہر ایک اگر 2 اونٹ دے تو 100 پورے ہو جائیں گے، میں اپنی طرف سے اپنے بیٹے کی طرف سے 2 اونٹ آپ کو دے دیتی ہوں، میرے بیٹے سے آپ قسم نہ کھلوائیں۔ بڑی دانا تھی، بڑی عقل مند تھی۔ حضرت ابو طالب نے 2 اونٹ لیے، اس کے بیٹے کو قسم سے نکال دی۔ اب ایک اور آدمی آیا، اس نے کیا کیا، حضرت سے یہی کہا اور 2 اونٹ دیے اور اس نے بھی اپنی جان چھڑا لی، 4 اونٹ ہو گئے، اور آدمی کتنے رہ گئے؟ 48۔ 49 کیسے؟ بغیر سوچے سمجھے کوئی بولا ہے؟ ہاں 48 رہ گئے نا آدمی۔ حضرت ابو طالب کے سامنے ان 48 آدمیوں نے قسم کھا لی۔ یہ ہے بیٹے اللہ کا قانون جب حرکت میں آتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جان ہے، اس اللہ کی قسم ہے ما حال الحول، 1 سال نہیں گزرا، صرف 1 سال کے اندر اندر ان کا عین تطرف، ان 48 آدمیوں میں سے ایک آنکھ باقی نہیں رہی جو پلک چپکتی، 48 کے 48 سال میں مر گئے۔ اللہ کا قانون ایسا حرکت میں آیا کہ 48 آدمی 1 سال میں مر گئے۔ یہ ہوتا ہے بیٹے اللہ کا قانون۔ اس لیے جو قتل کرتا ہے، جو دوسروں کی عزت وہ توہین کرتا ہے، وہ آدمی جو بے سمجھی سے بولتا ہے، غصے میں بولتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن خدا کا قانون حرکت میں آئے گا نا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ اچھے خاصے حافظ ہیں، حفظ کیا ہوا ہے، اور آپ اپنے کسی دوسرے بچے کو، اپنے دوست کو مارتے ہیں، وہ بیچارہ چپ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا اور بیٹے 3-4 سال میں آپ قرآن بھول جائیں گے، چھٹی۔ یہ 5 سال 4 سال 3 سال جو یاد کرتے رہے یہ بھی بیکار ہوئے، اور قیامت میں جب جاؤ گے تو وہاں بھی پٹائی ہوگی کہ تم نے قرآن یاد کر کے بھلا کیوں دیا۔ اس لیے جتنے گناہ ہیں نا، یہ صرف انسانوں کی دنیا میں ہی جرم نہیں ہوتا، ہر جرم اپنے ساتھ اللہ کے قانون کو بھی آن کر دیتا ہے، بٹن دبا دیتا ہے۔ دنیا میں انصاف ہو نہ ہو، خدا کے یہاں پورا 16 آنے، سونے کی مہر، رتی پاؤ سب تل جاتا ہے، خدا صحیح انصاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی بیٹے کوئی برا کام کرتے ہوئے
یہ مت سوچو کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، اور اللہ کا قانون بھی شروع ہو گیا۔ جو ہی آپ نے گناہ کیا خدا کا قانون اب شروع ہو گیا، بس اس کی سزا پھر ملتی ہے آدمی سے۔ کبھی بھی غلط راہ اختیار نہیں کرتے۔ اپنے انسان بننا ہے نا بیٹا۔ اب یہاں حافظ قاری بنے نہ بنے اس کی اتنی نہیں ہے جتنی اس کی ہے کہ آپ انسان نہ بنے۔ آپ یہاں سے جائیں اور لوگ کہیں دیکھو ندوہ میں پڑھ کے آئے، لوگ کہیں دیکھو کیسے نالائق بچے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے نا، صحیح ہے، اچھی ہے کہانی۔ تو اس کہانی سے کیا چیز پتہ چلی؟ ایک تو قانون کا حرکت میں آنا، ایک قانون کے مطابق خود زندگی گزارنا، اور آپ کو کیا پتہ چلا؟ جھوٹی قسم نہ کھانا، بہت خوب، اور کہیے قتل نہیں کرنا، اور ایک چیز یہ بھی کہ اس نے لاٹھی ماری تو اس پہ کیا طاری تھا؟ غصہ طاری تھا۔ غصے کا انجام دیکھا، 48 آدمی مر گئے۔ کبھی غصہ قابو میں رکھو، ٹھیک ہے بیٹے؟ کبھی بھی اندھے نہیں ہو جایا کرتے غصے، دولت کے نشے میں اندھے نہیں ہوتے۔ 3 وقت ایسے ہیں تو بہت سے وقت، لیکن 3 آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو آسانی رہے گی یاد۔ کبھی بھی بیٹے جب دولت آ جائے نا تو اندھے نہیں ہونا، کبھی بھی جب عہدہ آ جائے تو اندھے نہیں ہو جایا کرتے۔ عہدہ مل گیا ہے، اس کو مارو، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو یوں کر دو، اس کو یوں کر دو۔ یہ انسان بنو یار، صحیح ہے نا؟ کبھی بھی دولت کے وقت اندھے نہیں ہوتے، اقتدار عہدہ مل جائے تو اندھے نہیں ہوتے، اور غصے کے وقت اندھے نہیں ہو جاتے۔ تو 3 کون سے مواقع ہیں؟ دولت، عہدہ، غصہ۔ پسند آئی کہانی؟ اب اگر یاد دلائیں گے تو ہم آپ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک شہری گم ہو گیا تھا، وہ بھی آپ سے بات کریں گے۔